بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی ادب کی ایک مشہور زمانہ کتاب کو شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے القراءۃ الواضحہ۔ القراءۃ الواضحہ کا پہلا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا پہلا سبق۔ عربی ادب کی کوئی بھی کتاب صحیح، اس کا مقصد ہوتا ہے طالب علم کو عربی ادب میں، عربی زبان میں مہارت حاصل کرا دینا، تاکہ وہ عربی زبان کو حاصل کرنے کے بعد احادیث اور قرآن و تفسیر اچھے طریقے سے حل کر سکے۔ کیونکہ قدیم جو عربی کتب ہیں جیسے بخاری، مسلم، مشکات، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ ہوں، تو یہ تمام کتب احادیث یا کتب تفاسیر، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسی عربی زبان میں ہیں کہ جن پر اعراب لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے مبتدی کو، یعنی ابتدائی طالب علم کو، کچھ ایسی عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن سے وہ طالب علم عربی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد بڑی کتابوں کو حل کرنے میں جو ہے وہ پیش رہتا ہے۔ تو اسی لیے اس کتاب کے اندر، اور اس کے علاوہ بولنے میں بھی جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے عربی ادب۔ اب دیکھیں، عربی ادب کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، کوئی بھی عربی ممالک میں جاتے ہیں تو آپ گونگے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ عربی داں ہیں، عربی بولیں گے، عربی میں بات چیت کریں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے القراءۃ الواضحہ، اس کے اندر اس کا ایک مقصد اور ہے۔ اس کتاب کا، یہ عربی ہی میں ہے لیکن اس کا ایک مقصد اور ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ مبتدی کو، یعنی ابتدائی طالب علم کو عربی زبان سکھا دینا، محادثات سکھا دینا، گفتگو سکھا دینا۔ اس کا مقصد طالب علم کو عربی زبان میں گفتگو کرنا سکھا دینا ہے۔ تو دیکھیے، اس کے پہلے درس کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کس طرح سے آسانی سے ابتدائی طالب علم اس کو حل کر کے اور عربی زبان میں سبقت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم اس کے پہلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ ھذا کا معنی یہ، ذالکہ کا معنی وہ۔ تو ھذا اور ذالکہ یہ دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ھذا قریب کے لیے اور ذالکہ دور کے لیے۔ اب ھذہ تلکا، ھذہ کا معنی بھی یہ ہے اور تلکا کا معنی وہ، یہ دونوں مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ھذا قریب کے لیے اور تلکا دور کے لیے۔ ایک بات اور سمجھنا ہے، اس میں جو بھی مفردات استعمال کیے جا رہے ہیں، جو بھی اسماء استعمال کیے جائیں گے سبق میں، درس اول میں، وہ بات ایک ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس میں ٹوٹل اسماء، ٹوٹل مفردات جو ہیں وہ نکرہ ہیں۔ نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں الف لام داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کتابن ہے لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو یہ الکتابو نہیں ہے، الکتاب ہوتا تو یہ معرفہ بن جاتا، بلکہ صرف کتابن ہے، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اور پھر غیر معین چیز، نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھی جائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، کتابن کوئی کتاب، کتابن کوئی ایک کتاب یا کوئی کتاب، قلم کوئی قلم، ورق کوئی ورق، دواتن کوئی دوات، قراستن کوئی کاپی، کوئی ایک کاپی یا کوئی کاپی، ٹھیک ہے؟ قراستن معنی کاپی، کرسیون کرسی کا معنی کرسی، کوئی ایک کرسی، مکتبن کوئی ایک ڈیسک، مکتبن کا معنی ڈیسک، مرسمن، دیکھیں مرسمن، مرسمن کا وہ مرسامن، مرسامن کا معنی ہے پینسل، کوئی ایک پینسل، مندرتن اس کا معنی ہے میز یا پھر بینچ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک بینچ یا ٹیبل، سبورتن کوئی ایک بلیک بورڈ، سبورتن کا معنی ہے بلیک بورڈ،
सबूरतुन कोई एक ब्लैक बोर्ड। अब देखें हादा कलमुन ये कलम है, और इसके माना में है भी लगता है, ठीक है। ये दो जुमलों से मुरक्कब होता है तो इसमें है का माना देता है नकीरा, ठीक है। हादा कलमुन ये कलम है, हादिही दवातुन ये दवात है, हादिही मिंदरतुन ये बेंच है, ये बेंच है। ज़ालिका वर्क़ुन वो बरक़ है, तिलका कुर्रासतुन वो कापी है। देखिए ये मुअन्नस है, ताए तानीस जिसमें भी हुई गोल वाली था तो समझ लें वो मुअन्नस है। तो मुअन्नस के लिए मैंने बताया था तिलका आता है, ज़ालिका नहीं आता। तो ये देखिए तिलका कुर्रासतुन वो कापी है, तिलका सुब्बूरतुन वो ब्लैक बोर्ड है, हादा कुर्सियुन ये कुर्सी है, ज़ालिका वो ज़ानिका किताबुन वो किताब है, हादा मकतबुन ये डेस्क है, ज़ालिका मिरसामुन वो पेंसिल है। अब ये देखिए कुछ सवालिया और सवालिया निशान और उसके जवाब। कह रहे माँ हाजा, माँ का माना क्या, हाजा का माना ये क्या है। हादा कलमुन कह रहे हैं, हादा कलमुन मकतबुन किताबुन, कह रहे हैं ये एक कलम है, एक डेस्क है, एक किताब है, ठीक है। माँ ज़ालिका कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं वो क्या है। माँ का माना वो माँ का माना क्या, ज़ालिका का माना वो क्या है। तो बोल रहे हैं ज़ालिका कुर्सियुन वो एक कुर्सी है, मिरसामुन एक पेंसिल है, मकतबुन एक डेस्क है। वो एक कुर्सी और एक पेंसिल एक डेस्क है। माँ हाज़िही बोल रहे हैं ये क्या है, मुअन्नस के बारे में। माँ हाज़िही ये क्या है, कह रहे हैं हाज़िही कुर्रासतुन ये एक कॉपी है, दवातुन एक दवात है, मिंजरतुन एक मेंज़ है, बेंच है। माँ तिलका वो क्या है, तिलका सबूरतुन वो एक ब्लैक बोर्ड है, कुर्रासतुन एक कॉपी है, दवातुन एक दवात है। वो एक ब्लैक बोर्ड एक कॉपी एक दवात है। हल हादा कलमुन सवाल कर रहे हैं क्या ये कलम, हल का माना क्या, हादा का माना ये, कलमुन का माना कलम, क्या ये कलम है। कहे नाम हाँ, हादा कलमुन ये एक कलम है। सवाल कर रहे हैं हल हादा मिरसामुन, तो ये गुफ्तगू इस तरीके से कर सकते हैं। और भी इसकी जगह पे मिरसामुन है तो इसकी जगह पे कोई कुर्रासतुन है, किताबुन है, इस तरीके से ला सकते हैं। हल हादा मिरसामुन क्या ये पेंसिल है, कहें ला नहीं, हादा कलमुन ये कलम है। हल हादिही सबूरतुन क्या ये ब्लैक बोर्ड है, कह रहे नाम हाँ, हादिही सबूरतुन ये एक ब्लैक बोर्ड है। हल ज़ालिका मिरसामुन क्या वो पेंसिल है, कह रहे नाम हाँ, ज़ालिका मिरसामुन वो एक पेंसिल है। हल तिलका सबूरतुन क्या वो एक ब्लैक बोर्ड है, कह रहे ला नहीं, तिलका मिंजतुन वो मेज है। अब देखें दर्स नंबर 2 अद-दर्सुस्सानी यानी दूसरा सबक। दूसरे सबक के अंदर भी जो है वो नकरा आएगा, लेकिन और दूसरे मुफरदात के साथ, दूसरे अस्मा के साथ। देखें अद-दर्सुस्सानी दूसरा सबक। अना ज़मीर है, अना का माना मैं, अंता का माना तू, तिलमीज़ुन का माना शागिर्द, वलदुन का माना लड़का, मुदर्रिसुन का माना दर्स देने वाला यानी टीचर, ठीक है। मुदर्रिसुन का माना टीचर। रजुलुन का माना है आदमी, सगीरुन का माना छोटा, कबीरुन का माना बड़ा। ये सब वही है जो आपने मिफ्ताहुल अरबिया या मिनहाजुल अरबिया वगैरह में पढ़ लिए हैं। कबीरुन का माना बड़ा, तवीलुन का माना छोटा, कसीरुन का माना बड़ा। तवीलुन का माना बड़ा, कसीरुन का माना पस्तक़द, कसीरुन का माना पस्तक़द, मसरूरन का माना खुश, मसरूरन का माना खुश। अब देखिए ज़मीरों को मिलाकर, ज़मीर और इसम को मिला करके मुरक्कब हो रहा है जुमला। अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अंता रजुलुन तू आदमी है, ठीक है। अना तिलमीज़ुन, अना का माना मैं, तिलमीज़ुन माने शागिर्द, मैं शागिर्द हूँ। अंता मुदर्रिसुन, मुदर्रिस का माना दर्स देने वाला यानी उस्ताद, अंता माने तू उस्ताद है या तू मुदर्रिस है, दर्स देने वाला है। अना सगीरुन मैं छोटा हूँ,
انتا کبیرن تو بڑا ہے، انا مسرورن میں خوش ہوں، انتا مسرورن تو خوش ہے۔ کہہ رہے ہیں ہاذا قصیرن، ہاذا قصیرن یہ پست قد ہے، ذالک طویل، طویل معنی لمبا، وہ لمبا ہے، ذالک صغیرن وہ چھوٹا ہے، ہاذا کبیرن یہ بڑا ہے، کبیرن کا معنی بڑا، یہ بڑا ہے۔ اس میں کچھ سوالات ہیں، پھر ان کے جوابات بھی ہیں۔ من انتا، من کا معنی کون، انتا کا معنی تو کون ہے؟ تو بول رہے ہیں انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں، تلمیذن شاگرد ہوں، ایک شاگرد ہوں، رجلن ایک آدمی ہوں۔ میں ایک لڑکا، ایک شاگرد اور ایک آدمی ہوں، مطلب ان میں سے کوئی بھی ایک جواب دے سکتا ہے، آدمیوں کو آدمی، شاگردوں کا شاگرد اور لڑکا ہوگا لڑکا۔ حل انتا مدرسن، کیا تو مدرس ہے یعنی پڑھانے والا ہے یعنی استاد ہے؟ لا کرے نہیں، انا تلمیذ میں شاگرد ہوں۔ حل انتا صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ کرے نام ہاں، انا صغیر میں چھوٹا ہوں۔ حل انتا طویل، کیا تو لمبا ہے؟ تو بول رہے ہیں لا نہیں، انا قصیر میں پست قد ہوں، ناٹا ہوں، گنٹھا ہوں۔ بول رہے ہیں من مسرورن، کہہ رہے ہیں خوش کون ہے؟ من کا معنی کون، مسرور معنی خوش، خوش کون ہے؟ کہہ رہے انا مسرورن میں خوش ہوں۔ اب یہ تمرین ہے، اس میں جملے رکھنا ہے، ولدن سے پہلے کا جملہ کوئی مناسب بیٹھتا ہے تو ولدن کا پہلا، اور حاذا کے بعد کا بیٹھتا ہے کوئی تو حاذا کے بعد۔ جیسے میں بنا کے دکھا دوں تھوڑا سا، جیسے ولدن ہے تو اس کے شروع میں لایا جائے گا حاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، یا کہہ دو انا ولدن میں لڑکا ہوں، ٹھیک ہے، اور حاذا یہ شروع میں ہے تو اس کے لاسٹ والا لے کے آنا، یعنی حاذا مدرسن یہ مدرس ہے۔ انا آیا تو انا میں کچھ کر دینا ہے، انا بنتن یا انا ولدن وغیرہ وغیرہ۔ ایسی انتا مدرسن تو مدرس ہے، ذالک ولدن وہ لڑکا ہے، انتا مندتن وہ، انتا مسرورن تو خوش ہے۔ اس طریقے سے یہ جملے بنیں گے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیے تیسرا سبق، اور اب تیسرے سبق میں آپ پڑھیں گے ایک معرفہ کو اور ایک نکرہ کو۔ میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں الف لام داخل نہیں ہوتا ہے اور معرفہ میں الف لام داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر معرفہ میں تنوین یعنی ڈبل پیش یا ڈبل زبر یا ڈبل زیر نہیں آتے ہیں، بلکہ نکرہ میں آتے ہیں، یہ بھی پہچان ہے۔ دیکھیں جلدی سے سبق۔ واقفن، واقفن کا معنی کھڑا ہونا، جالسن کا معنی بیٹھنا، مفتوحن کا معنی کھلنا، کھلا ہوا ہونا، جدیدن کا معنی نیا، قدیمن کا معنی پرانا، مفیدن کا معنی فائدہ مند نفع بخش، جیدن کا معنی بہتر، ردیون کا معنی خراب۔ اب دیکھیں ان سے جملے بننا ہے۔ التلمیذ واقفن، شاگرد کھڑا ہے، التلمیذ اس میں معرفہ ہے، واقفن نکرہ، شاگرد کھڑا ہے۔ المدرس جالسن، مدرس جالسن بیٹھا ہے۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ الرجل طویل، مرد لمبا ہے۔ التلمیذ مسرور، شاگرد خوش ہے۔ الطفل قصیر، بچہ چھوٹا، طفل مانے بچہ، قصیر مانے ناٹا، پست قد، بچہ پست قد ہے یعنی ناٹا ہے، گنٹھا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے۔ المکتب قدیم، مکتب مانے ڈیسک، قدیم مانے پرانا، پرانی، ڈیسک پرانی ہے۔ الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے۔ القلم جید، قلم بہتر ہے۔ الورق ردی، ورق جو ہے وہ خراب ہے، ردی مانا خراب، الورق ردی، ورق خراب ہے۔ تلمیذ کا معنی کوئی ایک شاگرد، التلمیذ شاگرد۔ ولدن کا معنی کوئی ایک لڑکا، الولد کا معنی لڑکا۔ رجل کا معنی وہی میں نے بتایا تھا، معرفہ نکرہ کا الگ الگ معنی، کوئی ایک غیر معین چیز کو، نکرہ کہتے ہیں غیر معین چیز کو، تلمیذ جیسے کوئی ایک شاگرد، اور جو معرفہ ہے جس میں الف لام داخل ہو وہ خاص ہے۔ التلمیذ شاگرد۔ ولدن کوئی لڑکا، الولد لڑکا۔ رجل آدمی، الرجل کوئی ایک آدمی، وہ الرجل رجل کوئی ایک آدمی، الرجل آدمی۔ بابن کوئی دروازہ، الباب دروازہ۔ کرسیون کوئی ایک کرسی، الکرسیوان کرسی۔ مکتبن کا معنی ڈیسک، کوئی ایک ڈیسک، المکتب کا معنی ڈیسک۔ کتابن کا معنی کوئی ایک کتاب، الکتاب کا معنی کتاب۔ قلم کا معنی کوئی ایک قلم، القلم کا معنی صرف قلم۔ ورق کا معنی کوئی ایک ورق، الورق کا معنی صرف ایک وہ
ورق، صرف ورق، ٹھیک ہے، ورق۔ تمرین دیکھیں، تمرین کچھ اس طرح سے بنانا ہے، اس کا جو ہے وہ سوال جواب کا ترجمہ کرنا ہے، جیسے من واقفن، کون کھڑا ہے، تو کہہ رہے ہیں التلمیذ واقفن، شاگرد کھڑا ہے، من جالسن، کون بیٹھا ہے، المدرس جالسن، مدرس بیٹھا ہے، اس کے جواب اسی میں دے دیے ہیں۔ حل التلمیذ جالسن، کیا شاگرد بیٹھا ہے، کہہ رہے ہیں لا، نہیں، التلمیذ واقفن، شاگرد کھڑا ہے۔ حل المدرس واقفن، بول رہے ہیں کیا مدرس کھڑا ہے، کہہ رہے ہیں لا، نہیں، المدرس جالسن، مدرس بیٹھا ہے۔ کیف الکرسی، کہہ رہے ہیں کرسی کیسی ہے، الکرسی جدید، کہہ رہے ہیں کرسی نئی ہے، جواب میں۔ کیف القلم، کہہ رہے ہیں سوال میں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں قلم کیسا ہے، القلم جدید، جواب میں کہہ رہے ہیں قلم بہتر ہے۔ یہ اس میں جو ہے جملے لکھنا ہے مناسب، جیسے القلم جدید، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور رجل، قلم سے پہلے کوئی ایک اسم لگانا ہے، اور ادھر قلم کے بعد میں کوئی ایک لانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے وہ تمرین کو حل کر دینا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4، 5، 6 پڑھائیں گے۔ آج ہم نے 3 درس پڑھا دیے، الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث۔